الحمد لله الذي أرضع الأفلاك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ممبر نور پر رونق افروز باوقار و معزز علماء ذوی الاحترام و سادات اعظام، دیگر محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے پورا مجمع مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف بلند آواز سے سب مل کر کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سلاما دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ حضرات محترم، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ لوگ اجتماع میں شادی کرتے ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا حاجی الیاس صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو کہ اکثر ہم نے سنا ہے فلاں کی شادی اجتماع میں ہوئی، فلاں کی اجتماع میں ہوئی۔ یہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے شادی میں اجتماع رکھا ہے۔ لوگ اجتماع میں شادی کرتے ہیں، انہوں نے شادی ہی میں اجتماع کر ڈالا، علماء کو بلایا، سادات کو بلایا۔ اللہ تعالی آپ کے اس اقدام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دیگر لوگوں کو بھی اللہ تعالی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی شادیوں کی تقریبات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔
دونوں طرف دو دولہے بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف بھی دولہا، بائیں طرف بھی دولہا، اور شادی کی تاریخ بھی اس مہینے میں انہوں نے مقرر کی ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، یہی تو مہینہ ہے کہ اللہ نے آمنہ کے لال کو جنت کا دولہا بنایا تھا اور دولہا بنا کر براق بھجوائی تھی۔ انہوں نے اپنی بارات میں سادات کو بلایا، علماء کو بلایا، آپ کو بلایا، آپ کا بیٹا دولہا بنا، بیٹے دولہے بنے، ان کے سر پہ عمامہ سجایا گیا، نیا لباس پہنایا گیا، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے، استقبال کے ساتھ لایا گیا۔ آمنہ کے لال کو دولہا میرے رب نے بنایا، اور بنایا تو اس شان کے ساتھ بنایا کہ اے جبریل تم جاؤ، اکیلے نہ جاؤ، 70,000 فرشتے لے کر کے جاؤ، تاکہ جنت کے دولہا کی بارات ہو، پیدل لے کے نہ آنا، سواری پہ بٹھا کے لانا، براق لے کر کے آئے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، وہاں صحرا سجایا گیا۔ ہم پھولوں کے صحرے سجاتے ہیں، پھولوں کے گجرے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کے سر صحرا تو سجایا ہے، مگر وہ صحرا کون سا ہے؟ فرمایا ان کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، ان کے ماتھے پر اللہ نے شفاعت کے صحرے کو سجایا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جبین کیسی جبین ہوگی، وہ سر کیسا سر ہوگا جن کے سر اللہ نے شفاعت کا صحرا سجایا ہے۔ تو حضرات گرامی، اسی جنتی دولہا کے صدقے میں اللہ نے ان دو بچوں کو اسی مہینے میں دولہا بننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، انہوں نے اپنے بچوں کی بارات میں حاجی الیاس صاحب نے اور ان کے اہل خانہ نے علماء کو بلایا، سادات کو بلایا، نبی کو نہ بلایا، اولاد نبی ضرور آئے، آل نبی ضرور آئے، نبی نہیں آئے، مگر نائبین انبیاء آئے، نائب النبی آئے، اولاد نبی بھی موجود، نائب النبی بھی موجود، اور یقین ہے مجھے جب اولاد بھی نبی کی ہو، نائبین بھی نبی کے ہوں، تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، وہ آ بھی سکتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ نبی مجبور محض ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مختار کل ہے۔ ہمارے حافظ صاحب نے ابھی شعر پڑھا تاج الشریعہ کا، جہاں میں ان کی چلتی ہے، کس کی چلتی ہے جہاں میں؟ مدینے والے سرکار کی چلتی ہے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ وہ چاہے تو زمین کو آسمان بنا دے، اور وہ چاہے تو سریا کو تحت الثری میں پہنچا دے۔ تو یاد رکھیں، اگر عقیدت مضبوط ہو تو مصطفیٰ مدینے سے تشریف بھی لا سکتے ہیں، اور کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، یہ علماء کو آپ نے بلایا، حاجی الیاس صاحب نے، خلیل صاحب نے دعوت دی، مجھ فقیر کو دعوت دی، میں حاضر آیا، سادات پہنچے، آپ کو بھی دعوت ملی ہوگی، کارڈ کے ذریعے ملی ہوگی، اشتہار کے ذریعے ملی ہوگی۔ یہ ہم سب آئے، ان کے بلانے پر آئے، ان کی دعوت پر آئے، مگر حاجی صاحب میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، یہ تو گنتی ہے، آپ نے گنتی کی ہوگی کتنوں کی مہمانی ہوگی، کتنوں کو کارڈ دینا ہے، کتنے آئیں گے، کیلکولیشن کیا ہوگا، دعوت دی، یہ گنتی میں ہے جن کو آپ نے بلایا، مگر ایک بہت بڑی جماعت وہ ہے جن کو آپ نے نہیں بلایا۔
وہ بغیر بلائے آ چکے ہیں، وہ بغیر بلائے آئے ہیں۔ آخر وہ کون ہے جن کو دعوت نہ دی مگر آ گئے؟ وہ سب اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کے حوالے کام کیے ہیں، اے فلاں فرشتوں کی جماعت، سورج اگانا تمہارا کام، سورج ڈبونا تمہارا کام، ستاروں کو نکالنا تمہارا کام، چاند کو چمکانا تمہارا کام، بارش برسانا تمہارا کام، زمین سے فصل اگانا تمہارا کام، ماں کے شکم میں بچوں کے اعضا بنانا تمہارا کام، اس میں روح ڈالنا ہے فرشتوں تمہارا کام، جب زندگی مکمل ہو اے فلاں اس کی روح قبض کرنا تیرا کام، جب قبر میں پہنچ جائے تو سوالات کرنے والے فرشتے الگ ہیں، روزی بانٹنے والے فرشتے الگ ہیں، بارش برسانے والے الگ ہیں، تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں اور وہ فرشتے اپنے اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مگر فرشتوں کی ایک بڑی جماعت وہ ہے کہ جن کو اللہ نے کام کیا دیا ہے، فرمایا کچھ نہ کرو، آرام کرو، تمہارے ذمے صرف ایک کام ہے، وہ کیا؟ صرف اتنا کرنا کہ دنیا میں سیر کرتے رہو، گھومتے رہو، جہاں اللہ رسول کے ذکر کی محفل سج جائے وہاں جمع ہو جانا، اس ذکر میں شامل ہو جانا، محفل میں جمع ہو جانا، اور جتنے محفل میں بیٹھے ہیں ان کے سروں پر اپنے پروں کا شامیانہ تان دینا۔ یہ کپڑے کا شامیانہ انہوں نے لگوایا ہے، مگر اللہ نے فرشتوں کے پروں کا شامیانہ اس کے نیچے ٹان دیا ہے۔ فرشتوں کے پروں کے سائے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو آئے، انہوں نے بلایا اس لیے آئے، اور اللہ کے فرشتے اس لیے آئے کہ انہوں نے اللہ رسول کی محفل سجا دی ہے، وہ فرشتے آ گئے، اور جب تک یہ جشن چلتا رہے گا فرشتے حاضر رہتے ہیں، اور پھر یہاں سے پلٹ کر محفل کے اختتام پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، مگر اس کے باوجود، جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اے دو سبحان اللہ۔ پتہ چلا ہر سوال لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی، توجہ ہے آپ کی؟ ہر سوال لا علمی کی دلیل، بولو فرشتے واپس جب جائیں گے، اللہ محفل کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ بلانے والوں کو بھی جانتا ہے، آنے والوں کو بھی جانتا ہے، سنانے والوں کو بھی جانتا ہے، سننے والوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ جمبو سر کو بھی جانتا ہے، جمبو سر کے محلے کو بھی جانتا ہے، فرشتوں کے آنے کو جانتا ہے، جانے کو جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ میرا یقین ہے کہ خالی ہمارا عقیدہ نہیں، اوروں کا بھی عقیدہ ہوگا کہ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے۔ تو سوال کرنا لا علمی کی دلیل، تو اگر کبھی حضور نے کسی صحابی سے کچھ سوال کر لیا تو اسے علم غیب کی نفی کے کھاتے میں مت ڈال دینا کہ حضور جانتے تو پوچھتے کیوں۔ میں کہتا ہوں اللہ جانتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ تو اس کے پوچھنے میں حکمتیں ہیں، جیسے اللہ کے سوال میں حکمت ہے ایسے میرے آقا کے بھی سوال میں حکمت ہوتی ہے، حکمتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مولا زمین سے، زمین پر فلاں علاقے میں، فلاں علاقے کے فلاں شہر میں، فلاں شہر کے فلاں گاؤں میں، فلاں گاؤں کے فلاں محلے میں، فلاں محلے کے فلاں گھر میں تیرے اور تیرے رسول کے ذکر کی محفل فلاں ابن فلاں نے سجائی تھی، وہاں اتنے سننے والے تھے، اتنے سنانے والے تھے، مولا تیرے حکم کے مطابق ہم بھی اس محفل میں شامل ہو چکے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی کیفیت کیا تھی؟ مولا تیرا ذکر سنتے تو مچل جاتے تھے، تیرے نبی کی بات سنتے تو مچل جاتے تھے، کوئی واہ واہ کہتا، کوئی سبحان اللہ کہتا، کوئی ماشاء اللہ کہتا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو، جتنے محفل میں شامل تھے میں نے سب کو بخش دیا ہے۔
فرشتے کہتے ہیں مولا مطلق اعلان کر دیا، کچھ تو وہ تھے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا اور تو نے کہہ دیا کہ گوار ہو، سب کو بخش دیا، اور کچھ تو وہ تھے جو محفل میں شامل ہونے کی نیت سے نہیں چلے، گزر رہے تھے، آواز سنی تو رک گئے اور رکے تو رکے ہی رہ گئے، مولا ان کی بھی کچھ پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا تم چاہتے ہو کہ میں چن چن کے بخشش کروں؟ میرے رحمت کے سمندر کمزور نہیں ہے۔ کہ فرشتوں گوار ہو، اس محفل میں جو اچھے لوگ تھے نا، ان اچھوں کے صدقے میں نے بروں کو بھی بخش دیا ہے۔ تو یہ قابل تقلید عمل ہے کہ اپنی بچوں کی شادیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجایا جائے، ان کے ذکر سے ہماری محفل میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ یاد رکھیں یہ صرف عبادت نہیں، عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جو محفل ہو رہی ہے، پہلے تو نعت خوانی ہوئی، ظاہر بات ہے نبی کی نعت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ فرامین رسول اور فرامین خدا آپ کے سامنے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے۔ نعت سننا عبادت، سنانا عبادت، فرمان رسول سننا عبادت، سنانا عبادت، فرمان خدا سننا عبادت، سنانا عبادت، اور نکاح اگر حکم خدا سمجھ کر کیا جائے تو عبادت، سنت رسول سمجھ کر کیا جائے تو عبادت، گویا نکاح بھی عبادت، نعت رسول پڑھنا سننا سنانا یہ بھی عبادت، فرامین خدا و رسول سننا سنانا یہ بھی عبادت۔ گویا آج کی یہ محفل خالی عبادت نہیں، عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ عظیم محفل ہے کہ جس میں دو انجان مرد و عورت ایک نئے رشتے کے ساتھ منسلک ہونے والے ہیں، جڑنے والے ہیں، شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں، رشتے زوجیت میں ایک دوسرے سے منسلک ہونے والے ہیں، اور یہ جوڑا وہ جوڑا ہے کہ یاد رکھیے میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور سبھی جانتے ہیں، حضرت آدم کا مجسمہ تیار ہوا، بنایا تھا زمین کے لیے، حضرت آدم کو انی جاعل فی الارض خلیفہ پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن بنایا زمین پر نہیں، بنایا آسمانوں پر، اور رکھا بھی نہیں زمین پر، بنایا آسمانوں پر اور بھیج دیا جنت میں۔ پہلا انسان بنا تھا زمین کے لیے، مگر بنایا آسمانوں پر اور ٹھہرایا جنت میں۔ اب ایمانداری سے بولو، میں سوال کر رہا ہوں، مجھے ذرا جواب دیں، جنت جیسی کوئی زمین بھی ہو سکتی ہے؟ جنت جیسا کوئی باغ بھی ہو سکتا ہے؟ جنت سے زیادہ پرکشش کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ جنت سے زیادہ من پسند کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ جنت سے زیادہ بہاروں والی کوئی زمین ہو سکتی ہے؟ اتنی بہاروں والی زمین جنت ہے، مگر ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھی بے چین ہے، جنت میں بے چین ہے، اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے، تنہائی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، حالانکہ فرشتے ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، جنت کی اور مخلوق ہے، مگر پھر بھی تنہائی محسوس ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے۔ پتا چلا ضروری نہیں ہے کہ جنت میں قرار ملے، جنت میں بھی بے قراری حضرت آدم کو ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ نیند نہیں ہے جنت میں، مگر اللہ نے آدم علیہ السلام پر غنودگی طاری کر دی، نیند طاری کر دی۔ سبھی جانتے ہیں، خالی کسی اور طرف لے جا رہا ہوں آپ کو۔
نیند طاری کر دی اور آپ کے سینے سے بائیں طرف کی پسلی نکالی اور اس پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی. حضرت حوا کی تخلیق ہوئی. حضرت آدم کی جیسی آنکھ کھلی تو آپ نے حضرت حوا کو دیکھا، ہم جنس دیکھا، تو کہنے لگے مولا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ کیا کہ اس نے تم سے تمہارے زوجہ کو پیدا کیا، بیوی کو پیدا کیا. کس سے کیا؟ ان خلق لکم من انفسکم، تیری ذات سے تیری بیوی بنائی، تیری ذات سے تیری بیوی بنائی. مولا کیوں بنائی؟ فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تجھے سکون ملے. پتا چلا یہ انسان جنت میں بھی تھا، اکیلا تھا تو بے اطمینان تھا، بے قرار تھا، بے سکونی کا شکار تھا. اللہ نے جنت جیسی زمین پر آدم کو سکون دینے کے لیے حضرت حوا یعنی عورت کو پیدا کیا ہے. پتا چلا عورت مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور مرد اپنی عورتوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. یہ سکون اور اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا. عورتوں کا مقام بڑا اونچا ہے، بڑا بلند ہے، اور اسلام نے جو عورتوں کو رتبہ دیا دنیا کے کسی مذہب نے وہ مقام نہیں دیا، کسی مذہب میں نہیں دیا. بلکہ ایسے ایسے نام دیے گئے کہ نام سے ڈر لگتا ہے. عورتوں کو وہ خطاب دیا گیا، مگر یہ اسلام ہے. اسلام کہتا ہے لوگوں یہ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو چاہت ہے، بہن ہے تو شفقت ہے، اور ماں ہے تو جنت ہے. یہ عورت ہی تو ہے نا. بیٹی ہے اللہ کی رحمت ہے، بہن ہے تو شفقت ہے، بیوی ہے تو چاہت ہے، اور ماں ہے تو اونچی بولو جنت ہے نا. یہ رتبہ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا ہے. سبحان اللہ، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. حضرت سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سنا کہ کچھ بڑے بڑے بزرگ علماء بحث کر رہے ہیں فضیلت پر، مرد افضل ہے یا عورت افضل. فضیلت پہ بات ہو رہی ہے، افضلیت کی بات ہو رہی ہے. مرد کامل العقل ہے، عورتیں ناقص العقل ہیں. مگر محفل تھی مردوں کی تو بات بھی تو مردوں کی ہوگی. اللہ نے مردوں کو کامل عقل عطا فرمائی، عورتوں کو ناقص دی. مرد اپنی حیات میں کامل، عورتوں میں نقائص اور عیوب رکھے ہیں. کچھ نہ کچھ خامیاں قدرت نے رکھ دی ہے. وہ خامیاں کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر مہینے پلید ہو جانا، نجس ہو جانا، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی، عبادت نہیں کر سکتی. بچے کی ولادت ہو جائے، نفاس، پھر ناپاکی کا دور. مردوں میں یہ خامیاں نہیں ہے. اس کی عبادتیں چھوٹتی نہیں ہے، روزہ کمپلیٹ ہوتا ہے، نمازیں مکمل ہوتی ہیں. مگر عورتوں کی نہ نماز مکمل نہ روزہ ہے. وہ چاہتا تو عورت کو آدم کے سر سے بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو عورت کو حضرت آدم کے پیروں سے بھی پیدا کر سکتا تھا. مگر علماء فرماتے ہیں اللہ نے عورت کو حضرت آدم کے سر سے نہیں بنایا، پیر سے بھی نہیں بنایا، پسلی سے بنایا.